Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليك السلام وقال إني أجدر فيك الوزوف بالله يا بدر من صوتي فقال يا فاطمة وأتيني بالكساء اليماني فأتيني بفاتيته بالكساء اليماني فبقيت به وسرت نزر إليه وإذا وجدوا يتلقى قانون بدر في ليلة تمامي وما كان إلا ساعة وإذا بولي الحسن عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد بلغ قال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام ويا قراتني وسمرت أفواج فقال يا أم إني شم ذكرى يتطيبنا كان نرى يتجدي رسول الله فقلت نعم نجدك تحت الكساء فقال السنة والكساء فقال السلام عليك يا جدو يا رسول الله يا تزنوية معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي وإسحاق الفوز قد زنت لك ودخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد بلغ قال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قراتني وسمرت أفواج فقال يوم إني شم ذكرى يتجدي رسول الله فقلت نعم نجدك بعدك تحت الكساء فدني رسولنا والكساء وقال السلام عليك يا جدو والسلام عليك يا من اختاره الله أتزنوا لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا الشافي يا أمتي قد أزنت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية طيبة من أمير رسول الله فقلت نعم وما ولدك تحت الكساء فقال لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتزلوا لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب اللواء فدزنت لك فدخل اليوم تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله يتزلوا لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام وبجيبك فدزنت لك فدخل لك فدخلت تحت الكساء فلم تمن جميل تحت الكساء كذا في رسول الله بدأ في الكساء وما جاء يوم إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت بخاصة وهامة لهم لهم ودم دم يلمي من يلمهم ويجوزني ما يجوزهم أنا أعرف لمن أعرفهم وسلم لمن سلمهم ودوم لمن أعطاهم ومحب لمن أحبهم منهم مني ونمهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزل عنهم الرزق والعافية تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكن السماوات إني خلقت السماء مبنية والأرض مرضية ولا القمر منيرا ولا الشمس مزية ولا الفلك يدور ولا البحر يجري ولا الفلك يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال آمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتزن لي أن أهديك إلى أرسل يكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله ألا يفرغك السلام ويقص قدر التحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالتي مما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا القمر منيرا ولا الشمس مزية ولا الفلك يدور ولا البحر يجري ولا الفلك يسير إلا ليأتيكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعصون لي يا رسول الله
وقال رسول الله عليه السلام يا منا وهي الله نعم قد تنطلق فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالتي نبي مصطفى برسالة نجيب ما سكر خبر هذا في معابر من معابر أهل الأرض وفيها جمع من شيئتنا ومؤمنين إلا ونزلت عليهم ورحمة وبركة بين الملائكة واستغفرته إلى أن يتفرقوا. فقال اليوم إلى عليه السلام اسم الله الحسنى وحاش الشيطان ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثاني يا علي الذي بعثني بلك نبي مصطفى برسالة نجيب من سكر خبر هذا في معقل من معقل الذي في جمع مشيتنا ومبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله ما ولا مهموم إلا وكشف الله وما ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته. فقال علي عليه السلام بسم الله الحسنى وسكرنا وكذلك شيئتنا فازوا واسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل جزاك الله ذکر جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد. علی شیر خدا حیدر حیدر غرور کبریا حیدر حیدر وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر علی شیر خدا حیدر حیدر غرور کبریا حیدر حیدر وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر تیرا دربار دنیا میں مقدر ساز ہے مولا، مقدر ساز ہے مولا. اسے پرواز تو دے دے وہی شہباز ہے مولا، وہی شہباز ہے مولا. پسے پردہ محمد سے سرے معراج جو بولا، سرے معراج جو بولا. ہمیں لہجے سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا. سفیر کبریا محمد کی دعا حیدر حیدر غرور کبریا حیدر حیدر علی شیر خدا حیدر حیدر غرور کبریا حیدر حیدر وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر. تیرے آنے پہ کھلتی ہے جدار خانہ کعبہ، جدار خانہ کعبہ. وقدر ضرب کہتے ہیں تیرے عارف ہے جو مولا، تیرے عارف ہے جو مولا. نماز پنج گانا کا مزہ اپنی جگہ لے گی، مزہ اپنی جگہ لے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمیں تصویر لگتا ہے علی کے نام کا نعرہ، کہو مل کر ذرا حیدر حیدر وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر
شام دو جہاں مولا تیرے کن کا نتیجہ ہے زمین و آسمان مولا زمین و آسمان مولا تیری زوجہ کے صدقے میں سبھی کو رزق ملتا ہے سبھی کو رزق ملتا ہے تیرے صدقے ملنگوں کی لگی ہے روٹیاں مولا فقیروں کی صدا وسیع مصطفیٰ غرور کبریا ماشاء اللہ بیٹے ماشاء اللہ شاباش شاباش دیکھ کے بھائی آ گیا جگہ اتنی چھوٹی ہے دماغ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم ماں سے راضی رہنا ماں سے راضی رہنا تیری اور محمد کی وصیت بہنا ماں سے راضی رہنا ماں سے راضی رہنا درد سینے میں جو اٹھتا ہے ٹھہرتا بھی نہیں خون آنسو سے جو بہتے ہیں وہ رکتے بھی نہیں اب کی ہم نے نصیحت نہ بھلائی اماں پانی پینا تو کجا پانی کو دیکھا بھی نہیں زخم اتنے ہیں کہ مشکل ہوا اب درد کا سہنا ہم سے راضی رہنا ہم سے راضی رہنا تھی یہی اور محمد کی وصیت بہنا ہم سے راضی رہنا اپنا نان دعائیں دی ہمیں بھر بھر کر اور دادا نے کہا جیتے رہو جان جگر کتنی راحت ملی ہم کیسے بتائیں اماں ہوتے آخر جڑیا مامورے آغوش میں سر ان کی آغوش میں موت لگی پھولوں کا گہنا ہم سے راضی رہنا ہم سے راضی رہنا یہی اور محبت کی وصیت بہنا ہم سے راضی رہنا ہم سے راضی رہنا اب ہم صدقہ ہے اکبر کا بے بد رونا کوئی صدقے کے لیے آنسو بہاتا ہے کیا بھیا اکبر کی بڑی دھوپ سے شادی کرنا اب رہے نہ رہے زندہ رہے اکبر تیرا تیرے شہزاد نے ہے موت کا صحرا پہنا ہم سے راضی رہنا ہم سے راضی رہنا تھی یہی اور محبت کی وصیت بہنا ہم سے راضی رہنا ہم سے راضی رہنا اما تم لوٹ کے جس وقت وطن جاؤ گی خالی حجروں میں وہاں ہم کو نہیں پاؤ گی تم کو بابا کی قسم صبر وہاں پر کرنا ہم کو معلوم ہے اس وقت تڑپ جاؤ گی یاد آ جائے گا جس وقت ہمارا کہنا ہم سے راضی رہنا ہم سے راضی رہنا تھی یہی اور محبت کی وصیت بہنا ہم سے راضی رہنا اللہم صلی علی محمد آل محمد نہیں آپ نے بچے پڑھنے اللہم صلی علی محمد آل محمد تھوڑا
اللهم صل على محمد وآل محمد. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات میں مادر. کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. ننھے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار، کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہیں یہ ہتھیار. میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. سب کو ہی تو پھر خاک پہ سوئیں گے کہاں، سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں. اچھا ہے میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. آنے دو اگر پیاس سے خشعل چاہے اچھے کا بابا، تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا. میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ بولا کہ کافی ٹائٹ لوگ یہی ہے پڑھنے دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھو تاریخ تم لوگوں، پڑھو تاریخ تم لوگوں ذرا ماہ محرم کی.
پڑھو تاریخ تم لوگوں ذرا ماہ محرم کی، ہے پورنم 14 صدیوں سے فضا ماہ محرم کی. غم شبیر میں روتا ہے ہر دن اس مہینے کا، غم شبیر میں روتا ہے ہر دن اس مہینے کا. میں کیفیت بتاؤں تم کو کیا ماہ محرم کی. بڑی تقریب کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑی تقریب کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں. حسینی در سے وابستہ گدائے ماہ محرم کی. علی اصغر کا صدقہ تیرے بچوں پہ کرم ہوگا، علی اصغر کا صدقہ تیرے بچوں پر کرم ہوگا. کہانی اپنے بچوں کو سناؤ ماہ محرم کی، کہانی اپنے بچوں کو سناؤ ماہ محرم کی. جسے شبیر کا غم ہے اسے کوئی نہ غم دے آئے، جسے شبیر کا غم ہے اسے کوئی غم نہ آئے. یہی ہر سال ہوتی ہے دعا ماہ محرم کی، یہی ہر سال ہوتی ہے دعا ماہ محرم کی. ہمیشہ یاد آئی کربلا والوں کی، ہمیشہ یاد آئی کربلا والوں کی. چلی ہے جب بھی افسردہ ہوا ماہ محرم کی. پڑھو تاریخ تم لوگوں ذرا ماہ محرم کی، ہے پورنم صدیوں سے فضا ماہ محرم کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بسم اللہ. دو جملے نماز کے بارے میں، فضیلت نماز کے بارے میں. بسم اللہ. بسم اللہ. کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی، بے شک. کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی. اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی، بے شک. اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی. پشت نبی پہ آئے تھے، پشت نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی، تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی. جن جن گھروں میں ہوتا نہیں ذکر حسین، جن جن گھروں میں ہوتا نہیں ذکر حسین کا، کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی، کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی. میں مجلس حسین میں جاتا ہوں اس لیے، میں مجلس حسین میں جاتا ہوں اس لیے نکلے نہ میرے دل سے محبت نماز کی. آواز بلند ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر زمانہ واہ 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 میرے حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، واہ 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 واہ. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس کی خاطر یہ کائنات بنی، واہ واہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ماشاء اللہ جی. یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا رات سے دن یہ جو نکلتا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا نعرہ حیدری. بولی زہرا یہ عشق مجھ کو تو بولی زہرا یہ عشق مجھ کو تو یہ خزانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جس جگہ حر بنائے جاتے کارخانہ میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. سوال پڑھیں. ماتمی جب کوئی نظر آئے مان جانا میرے حسین کا جس پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان یہ ترانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا
صلوات محمد علی محمد ہمارے دیگر سلوات سچے بھائی تو ٹریبیوٹ ہے مرحوم بڑے ان کے احسانات ہیں ہماری کمیونٹی کے اوپر ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار سلوات ہے فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا دیا چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے تو دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا فرض اپنے خون سے چکا دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے ہولناکیوں میں موت کے حیات کھو گئی کفر کی گھٹا اٹھی رہے نجات کھو گئی تو شاہ ذوالجلال نے سیدہ کے لال نے ایسے وقت میں شعور آگہی عطا کیا دین کو بچا دیا فاطمہ کے چین نے میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا تو بادشاہ دین نے بوریا نشین نے آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا دین کو بچا دیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی شاہ تشنکام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا فاطمہ کے چین نے بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دوپہر میں تخت و تاج قصر شام ڈھا دیا دین کو بچا دیا فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے حلق بے زبان سے ظلم کی کمان توڑ دی شہر رب گلو سے
खंजरों की धार मोड़ दी। नादिशे हयात ने फख्र कायनात ने सर कटा के आदमी का सर बुलंद कर दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने, अली के नूरैन ने, बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने। नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद सुनो। हमें हुसैन में कैसा शरफ ये पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। सुना है आती है मजलिस में फातिमा ज़हरा, ये बात सोच के फर्शे अज़ा बिछाया है। करम ये मजलिस शबीर ने किया वरना, करम ये मजलिस शबीर ने किया वरना, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। करम ये मजलिस शबीर ने किया वरना, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। खबर है बिन्ते रसूले खुदा के आने की, बदल रही है हवाएं गरीब खाने की, बदल रही है हवाएं गरीब खाने की। मेरा नसीब के मेहमान हुई मेरी ज़हरा, कहाँ गरीब और कहाँ हुसैन की माँ। फरिश्ते शाह गदागर सभी हैं पेश नजर, है अंबिया की कतारें लगी मेरे घर पर, है अंबिया की कतारें लगी मेरे घर पर। तुम्हारे आने से बीबी ये मर्तबा पाया, कहाँ गरीब का घर हुसैन की माँ। ये नौहानी सोजो सलाम और मातम, हमारे आश्क है बीबी के जख्म का मरहम, हमारे आश्क है बीबी के जख्म का मरहम। अगर न होते वसीला ये मातमो नौहा, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। गरीब खाने को जन्नत बना दिया बीबी, खुशी ये ऐसी है जिसने रुला दिया बीबी, खुशी ये ऐसी है जिसने रुला दिया बीबी। हर एक आशिक ने आंखों से गिरते गिरते कहा,
کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں سر حسین جو شیریں کے گھر میں آیا تھا سر حسین کے ہمراہ آئی تھی زہرا سر حسین کے ہمراہ آئی تھی زہرا جو دیکھا بی بی نے جو دیکھا شیریں بی بی کو یہ کیا نوحہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں ظاہر وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم ٹائم سے آئیں تاکہ سب کے پڑھنے والوں کو موقع مل جائے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کو موقع دیں کہ 5-6 منٹ کا قصیدہ یا کلام جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو اور کوئی جو فرصت داری کو ہے وہ کہے کہ ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو اچھا نہیں لگتا. کوشش کریں تھوڑا ٹائم سے پہلے آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. ہم نے مانا ہے علی مولا علی کو ایمان کی طرح. واہ واہ واہ. ہم نے مانا ہے علی مولا کو ایمان کی طرح. بے شک یہ حقیقت ہے وہ تھے بولتے قرآن کی طرح. سبحان اللہ. لاکھ چن چن کے بھی اور چھانٹ کے لاؤ گے جسے لاکھ چن چن کے بھی اور چھانٹ کے لاؤ گے جسے میرے حسنین کے بابا کے تقابل کے لیے باپ بھی لانا پڑے گا کوئی عمران کی طرح. باپ بھی لانا پڑے گا کوئی عمران کی طرح. نعرہ حیدری. ہم نے مانا ہے علی کو ایمان کی طرح. میں گزارش کر لوں قبلہ مولانا محمد رضوی صاحب سے فرمائیں اور اپنے علم سے ہم سب کو بر محمد و علی محمد صلوات. صلی اللہ محمد و علی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. لشکر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض لا إله إلا هو الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وأطيعوا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پیچھے کچھ بچے بیٹھے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آگے آئیے، آگے چلے جائیں. آگے صلوات پڑھیں. سب سے پہلے تو باتیں کروں گا. بسم اللہ بسم اللہ. پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ سے جو اعلیٰ صاحب نے جو پڑھا ہے بہت عمدہ، بہت اچھا پڑھا ہے. واقعاً ایسا ہے کہ کہاں غریب کا گھر کہاں حسین جمع. جب ہم فرش عذاب بچاتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں، جب جگہ معین ہو جاتی ہے تو ہمارے منتظمین سے بھی پہلے جناب زہرا وہاں پہنچتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ایران کا ایک واقعہ ہے. وہاں پہ ایک شخص تھا سخت بیمار. اس نے ارادہ کیا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں فرش عذاب بچھاؤں گا. تو کافی دیر گزر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو ایک دن اس نے گریہ کیا امام حسین سے کہ کوئی وجہ ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے شفاعت بتائی گئی. تو اس نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، اس کے پاس بیٹھا اور اس کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنا شروع کر دیا. سب ٹھیک ہے جیسے عام انسان احوال پرسی کرتا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اس کے جسم پہ ہاتھ دیتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے اس وقت مجھے نہیں پتا چلا کون، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میرا ارادہ ہے عزاداری کا یہ سب کرنے کا. تو اس نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا. کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں سو گیا. پھر میری آنکھ کھلی تو میں پورا شفا یاب ہو چکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. در محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب شفا یاب ہو گیا تو اس کو ایک اور پریشانی ہو گئی. وہ بیچارہ تھا غریب، پیسے اس کے پاس تھے. اسی سوچ میں وہ گھر میں ٹہلتا رہا، اپنے صحن میں ٹہلتا رہا. کچھ دیر بعد کسی نے دروازے پہ دستک دی. تو جب باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک بندہ کھڑا اور اس کے پاس ایک ٹرک ہے، اور اس ٹرک میں مختلف سامان ہے، کھانے کا سامان، ایسے جیسے آپ نے یہاں پہ ماشاءاللہ سے سجاوٹیں لگائی ہوئی اس کا سامان. تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ وہ اس شخص کا نام لیتے کہتے تم وہ ہو؟ ہمیں سامان تو میں نے تو کوئی سامان منگوایا نہیں. وہ شخص آگے سے کہتا ہے جن کا کام کر رہے ہو نا انہوں نے مجھے بھیجا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے اتنی سی بات ابھی ہوئی ہے. وہ بندہ گلی سے گیا اور کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں. اور تیسری بات جو اس کی ہے کہتے ہیں جب میں نے فرش عذاب بچھانی شروع کی اور عزاداری کا پہلا دن تھا تو میں سب سے پہلے جب وہاں پہنچا مجھے خوشی ہوئی کہ میں سب سے پہلے پہنچا ہوں. میں نے دیکھا ایک ضعیف عورت ہے، بال کھلے اور بالوں سے فرش عذاب کو صاف کر رہی ہے. میں نے پوچھا آپ کون ہو، آپ کہاں سے آئی ہو اور یہ کیا کر رہی ہو؟ اس ضعیفہ نے پلٹ کے دیکھا، کہا میرے بیٹے کا فرش عذاب بچھاؤ اور میں نہ ہوں. دیکھیے ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جناب زہرا آتے ہیں. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ امام بارگاہ میں کیسے آیا جاتا ہے، کیسے رہا جاتا ہے، کیسے بہیو کرنے کا. آپ جب اپنے بچوں کو اپنے باس کے گھر لے کے جاتے ہیں وہاں پہ آپ اسے 10 باتیں سنا رہے ہوتے ہو کہ جاننے سے پہلے کہ بیٹا یہ نہ کرنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا، ایسے بیٹھنا، یہ کرنا، وہ کرنا. اسی طرح سے اپنے بچوں کو یہاں آتے ہیں
समझाएं कि फर्श अज़ा क्या है। ये बहुत अहम है हमारे बच्चे कल को इन्होंने ही ये फर्श अज़ा आगे चलाना है, हमने तो चले जाने। इनको सिखाएं ताकि जब कल को हम कब्र में इमाम अली से मिले, हुसैन के बाबा से मिले, तो हम शर्मिंदा ना हो बल्कि फख्र से सर उठा के ये कह सके हमने अपनी औलाद की फर्श अज़ा की तरबियत की। ये पहली बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि दिन ऐसे आ रहे हैं, मेरे जो पूरा कलाम होता है जो सारी बातें करनी तो उनको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूँगा, ज़्यादा बहुत क्योंकि मसाइल इन दोनों में ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाअल्लाह में पूरी कोशिश रहेगी आपको मसाइल में पूरे तरीके से दूँ और इंशाअल्लाह सलवात पढ़िए। आखिरी बात है कि माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को नसीहत करूँगा अपने बच्चों को उनके पास भेजा करें ताकि ये सीखें कि कैसे कलाम पढ़ा जाता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, आपके बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन एक उस्ताद के साथ पढ़ा हुआ शागिर्द और होता है और खुद किसी ने कुछ सीखा हो वो और होता है। ज़्यादा आसानी इसी में है और ज़्यादा बेहतरी इसी में कि उस्ताद हो वो सिखाए करे ताकि बच्चे जो है वो बेहतरीन तरीके से अपने कामों को फर्श अज़ा की जो इबादत है उसको सही से अदा कर सकें। माशाल्लाह से एक हम तो सैयद हैं, एक हमारे और भाई हैं जो हमारे माशाल्लाह से भाई बैठे शेर पढ़ते हैं, शकील भाई हैं हमारे, इनसे आप रब्ता करें, अपने बच्चों को इनके साथ बिठाएं और आदाब ज़िक्र सिखाएं और हमारे सैयद के लिए आप दुआ कर दीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस फर्श अज़ा के सदके, जनाब ज़हरा के सदके, हुसैन के सदके इनको शिफाए कामिला अता फरमाए, इनकी सारी जायज़ हाजात कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हम सबको इमाम हुसैन की हकीकी मानों में ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात पढ़ें। मज़े चाहते हो, काफी बातें होती हैं माशाल्लाह। कल हमारी गुफ्तगू हुई थी ईमान और इस्लाम के फ़र्क के दरमियान, फिर ईमान के बारे में, फिर हमने बात की थी कि ईमान की निशानियां क्या हैं। आज जो बात है वो ये है कि ईमान हासिल कैसे हो। मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें तो बता दी, अब जो मेन ज़रूरी चीज़ है कि मिलेगा कैसे, वो इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे उस पर। सबसे पहली चीज़ जो है मैं रसूल की हदीस से शुरू करूँगा कि आप फरमाते हैं कि ईमान जो है वो सिर्फ इबादत और दुआओं से नहीं मिलता, बल्कि ईमान जो है वो दिल के इखलास और अमल से मिलता है। सुभान अल्लाह। यानी जिस दिल में जर्रा भर भी बुराई है, नफरत है, हसद है, कुछ भी है उसके दिल में, ईमान उसके दिल में नहीं आ सकता। और ये तो मुमकिन ही नहीं कि एक शिया एक दूसरे शिया से हसद करे या एक दूसरे शिया का नुकसान करने का सोचे या एक दूसरे शिया से किसी भी तरीके से बुग़्ज़ रखे। देखिए, जरूरी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो आपको हक नहीं है कि आप जो है किसी के बदकारी पे आपको बुरा लगे, लेकिन आपका मौला जिंदा है। कोई भी कुछ करे मौला के हवाले करने से बेहतर क्या है। सुभान अल्लाह। मेरी ताकत इतनी सी होगी, लिमिटेड है, इतनी सी होगी,
لیکن میرے مولا کی طاقت. آپ کو صرف اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ خود کو سورہ حمد میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں رب عالمین ہوں. اور محمد مصطفیٰ کو کیا کہتا ہے؟ رحمت للعالمین. یعنی جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے، اور جہاں جہاں محمد کی رحمت ہے وہاں پہ محمد کی بیٹے کی قدرت نہیں ہوگی. اچھا، بیٹے سے مراد میں آج کے زمانے کی امام کی بات کر رہا ہوں. ہمارے امام کی قدرت اگر وہ رحمت للعالمین ہے، ان کے بیٹے ہیں، تو جہاں تک ان کی رحمت جائے گی وہاں تک ان کی بیٹے کی رسائی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، یہ ہوا، میری یہ مصیبت، میں اتنا واویلا مچاؤں، میں اپنے مسائل، اپنے مسئلے امام کے حوالے میں کر دوں. آپ جانے، آپ کے کام جانے. ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ مجلس سے پہلے ہی تھک گئے ہیں، تھوڑا صلوات پڑھ کے. تو یہ پہلی بات ہے کہ دل کو اخلاص سے رکھنا ہے، دل کو صاف رکھنا ہے. میں مانتا ہوں مشکل ہے لیکن ممکن ہے، ممکن ہے. دوسری چیز جو اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے کہ صرف بیٹھ کے دعائیں نہیں کرنی کہ اللہ مجھ پہ کرم کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، اللہ مجھے جو ہے محبت اہل بیت میرے دل میں ڈال دے. صرف اس سے نہیں ہوگا. آپ کو محبت اہل بیت چاہیے، آپ کو کچھ کرنا ہے. آپ جب فرش عذاب پہ آتے ہیں تو آپ کو پاک و طیب آنا ہے. دیکھیں یہاں پہ وہ ہستیاں ہیں جس پہ خدا درود بھیجتا ہے، ان ہستیوں کے برابر بیٹھتے ہیں آپ. تو جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کم سے کم وضو کر کے تو بیٹھیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نجس ہے یا کوئی مسئلہ ہے، نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو سے آپ کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے. تو کم سے کم جسم کے ساتھ روح کو پاک کر کے بیٹھے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب مجلس میں ہوتے ہیں تو بچے بڑے موبائل میں لگے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. سب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے شیطان آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اللہ، آپ شیطان کو اپنے ساتھ فرش عذاب پہ لے کے آتے ہیں. ایسا نہ کریں. ابلیس کا ادھر کوئی کام نہیں. اس جگہ کو پاک رکھے ہر نجاست سے. اور ابلیس سے بڑی نجاست کیا ہو سکتی؟ ہمارے پاس باقاعدہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرتے ہو شیاطین تم سے بھاگتے ہیں. تو یہاں پہ جب آئیں تو وضو کر کے ہیں، یا کم سے کم اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا بدن صاف ہو. کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا یہاں ٹوائلٹ جاتے ہیں اور دھیان نہیں دیتے، استعمال کر لیتے ہیں، ادھر ادھر چھینٹیں گر جاتی ہیں. دیکھیں ایک بات واضح کر دوں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم کھڑے ہو کے نہیں، آپ سمجھ جائے جو کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے. رسول اللہ نے ایسے شخص پہ لعنت کی ہے جو کھڑے ہو کے کرتا ہے. جو قبر میں ایسی حالت میں جائے گا اس کو عذاب ہے. اور پھر اس بات کا بھی دھیان نہ رکھے کہ چھینٹیں کہاں جاتی ہیں، پانی کہاں گر رہا ہے، کہاں نہیں گر رہا ہے. جو شخص بعد میں آتا ہے وہ پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے. آپ نے خود کو شیعہ علی کہا اور اگلے کو مصیبت میں ڈال دیا، یہ کیسے؟ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب آپ فرش عذاب پہ آ رہے ہیں کسی کو اذیت کرتے ہوئے تو نہیں آ رہے. یہ بہت اہم چیز ہے، چھوٹی چیزیں ہیں
لیکن بہت اہمیت رکھتی ہیں. بالکل. ہم کیسے خود کو شیعہ کہہ سکتے جب ہم دوسرے شیعہ کو تنگ کرتے ہیں؟ اس بات کا خیال رکھیے گا نیکسٹ ٹائم کہ جب آپ فرش اعضاء پہ آئیں نہ کسی کو اذیت کیا ہو، نہ خود کو کسی طرح سے بھی شیطان کی کسی بھی چمن میں ڈالا ہو، خود کو پاک و طیب کر کے آئیں. صلوات پڑھیں. رسول فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل دو بھائیوں کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں. یعنی اگر ہم خود کو شیعہ کہیں لیکن عمل نہ ہو تو آپ کا ایمان بھی نہیں. یہ زبانی کلامی اور باقی. زبانی کلامی تو بہت سارے لوگوں نے شہادتیں بھی پڑھ لی، بہت سارے لوگوں نے قرآن بھی پڑھا تھا، بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کیا تھا، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے. آج کے زمانے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کے علاوہ جو سعودی عرب کی حکومت ہے، انڈونیشیا کی حکومت ہے، یہ جو حکومتیں کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن کسی نے بھی فلسطین کے لیے ہاتھ اٹھایا؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ دوسرا مسلمان شہید ہو رہا ہے اور آپ جا کے دشمن سے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ تو ایمان عمل کے ساتھ، ورنہ ایمان بھی نہیں. اور یہ بات ہمیں امام علی نے سکھائی کہ جب ایمان تھا تو عمل بھی کیا. یہ نہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا لیکن جب نصرت کا وقت آئے تو میدان چھوڑ کے مار دیں. ایسا نہیں ہوا. جہاں پہ بھی رسول کو نصرت کی ضرورت پڑی، مدینے میں بھی ہوتے تھے تو خیبر پہنچ جاتے تھے. یہ کیسے ہوا؟ پتا تھا ایمان عمل کے ساتھ ہے. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. یہی ایمان و عمل ہے جس کی وجہ سے کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں وہ میدان میں ڈٹے رہے. یہی ایمان و عمل ہے جس کی وجہ سے کربلا کی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو قربان کر پائیں. آج ہم ان بیوی کو پرسا دیتے جن کا لقب ہے ام المصائب. بی بی زینب نے اپنی زندگی میں بہت غم دیکھے. چھوٹے ہوتے اپنے نانا کی شہادت دیکھی، تھوڑی بڑی ہوئی اپنی ماں پہ جلتا دروازہ دیکھا، اس سے بڑی ہوئی تو اپنے باپ کے سر پہ تلوار کا زخم دیکھا، اس سے تھوڑی بڑی ہوئی تو اپنے بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، اور پھر کربلا کے شہداء دیکھے، اور پھر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا. میرے ساتھ چلے تھوڑی دیر مدینہ، جہاں پہ قافلہ حسین روانگی کے لیے تیار ہو رہا ہے. زینب آ کے پوچھتی ہے بھیا کیا میرا نام نہیں ہے؟ حسین کہتے ہیں زینب کیوں نہیں، لیکن تمہارا والی و وارث عبداللہ ہے، جا کے اس سے اجازت لے کے آئے. بی بی زینب گھر جاتی ہے، دیکھتی ہے عبداللہ سو رہی ہے. عبداللہ کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتی ہے خاموشی سے. عبداللہ بیمار ہے. آپ جانتے ہیں جب بیمار ہوتا ہے تو انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. جب ان کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتے بی بی پیر کے پاس بیٹھی گریا کر رہی ہے. پریشان ہو کے اٹھ کے پوچھتے ہیں بی بی سب خیر تو ہے؟ بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے والی و وارث حسین جا رہا ہے، مجھے زینب کو اجازت دے دو میں چلی جاؤں. عبداللہ نے کہا بی بی
جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا آپ کے بابا نے مجھ سے شرط رکھی تھی، مجھے کہا تھا کہ عبداللہ جب میری بیٹی حسین کے ساتھ جانے کی اجازت مانگے منع نہ کرنا، زینب زندہ مر جائے گی۔ عبداللہ نے اجازت دی، بی بی دروازے کی طرف بڑھی، جیسے دروازے پہ ہاتھ رکھا عبداللہ نے آواز دی بی بی رک جاؤ۔ بی بی کا دل رک گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ نے ارادہ بدل دیا۔ عبداللہ اپنے بیٹے اون محمد کو آواز دیتے ہیں، بی بی کے ہاتھ میں ایک بیٹے کا ہاتھ رکھی، کہتے ہیں بی بی یہ میری طرف سے اور یہ دوسرا تمہاری طرف سے حسین پہ قربان کر دینا۔ جب قافلہ مدینے سے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو یہ بی بی اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، نہ جانے کیا باتیں سمجھا رہی ہیں، لیکن ممکن ہے یہ سمجھاتی ہوں گی یا یہ کس سے سناتی ہوں گی کہ تمہارے دادا حیدر کرار کیسے تھے، تمہارے نانا حیدر کرار کیسے تھے، تمہارے دادا جعفر طیار کیسے تھے۔ جب کربلا پہنچے اور شب عاشور ہوئی، ہر ماں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ کے اسے کل کی نصیحتیں کر رہی۔ یہ بی بی اپنے بچوں کے ساتھ خیموں میں سر گود میں رکھا ہے، بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے اور کہتی ہیں بیٹو اپنی ماں کی 2 وصیتیں یاد کریں، ایک کہ جب تم جنگ کر کے فرات پہ پہنچو نا تو پانی نہ پینا، حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور دوسرا میں نے سنا ہے لشکر کا سالار عمر سعد ہے، کسی کو مارو یا نہ مارو اس کو نہ چھوڑنا۔ بی بی کہتی ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، میدان جنگ میں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ جب صبح ہوتی ہے روز عاشور، یہ دونوں شہزادے تیار ہوتے ہیں امام حسین کے پاس جانا۔ جب تھوڑی دیر گزرتی ہے بی بی دیکھتی ہے دونوں شہزادے واپس گئے نہیں۔ بی بی کہتی کیا ہوا، کیوں نہیں گئے اب تک؟ دونوں شہزادے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی نے کہا اچھا ایسا کرو عباس کو بلاؤ۔ جب عباس آئے تو بی بی زینب عباس کو دیکھ کے کہتی ہے عباس حسین کو کہو کہ زینب کی عزت کی قسم ہے کہ میرے بیٹوں کو اجازت دے دو۔ جب حسین اس جملے کو سنتے ہیں گریہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تو اس لیے نہیں اجازت دے رہا تھا بہن کہ یہ دونوں تمہاری نشانیاں ہیں، میں ان کو کیسے کھو دوں۔ امام حسین ایک بچے کو سوال کرتے ہیں، حضرت عباس دوسرے بچے کو۔ ان کی ایج جو ہے لکھی گئی ہے وہ تقریباً 8 سے 11 یا 12 کے درمیان، کئی جگہوں پہ 10 لکھا ہے، کئی 11 لکھا ہے، کئی 12 لکھا ہے۔ تو آپ سوچ لیں ننھے سے بچے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ اس گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے جس میں پیر ڈالتے اس میں پیر تک نہیں جاتے، حضرت عباس ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں بھائی جب میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کے دیکھ کے کہتے ہیں بھیا ایک دوسرے کو میدان جنگ میں دیکھتے رہیں گے، اور ایسا کرو
तुम जो है राइट साइड से हमला करना, मैं लेफ्ट साइड से हमला करूंगा और हम बीच मैदान में मिलेंगे। दोनों शहजादों ने हमला शुरू किया और हमला करते हुए बीच मैदान पहुंच गए। जब बीच मैदान पहुंचे तो वहां उम्र 7 था, चीखता चिल्लाता भागा कि तुमसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते। लश्कर पलट के कहता है, ऐ उम्र 7, जानते नहीं किसके बच्चे हैं? ये शेर है बनी हाशिम के, तुम क्या बात करते हो? इन दोनों ने जब लश्कर को तहस नहस करना शुरू किया, जब दोनों ने तलवारें चलाते चलाते फुरात का रुख किया, ये दोनों फुरात तक पहुंच गए। अब अजीब मंजर है फुरात का। दोनों भाई फुरात पे खड़े हैं, फुरात को देखा, फिर खैमे को देखा, फिर कहा एक दूसरे को, भैया वसीयत याद है ना मां की, पानी नहीं पीना, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है, अली अकबर प्यासा है, पानी नहीं पीना। दोनों घोड़े को एल लगाते फौज की तरफ, दोनों जब फौज की तरफ जाते हैं, लड़ते हैं, लड़ते लड़ते एक देखता है कि दूसरा नजर नहीं आ रहा। एक को तलवार से सर पे वार किया, दूसरे को गोश से सर पे वार कर दिया। जब ये दोनों जमीन पे आए तो आवाज दी, मामू हमारी मदद को आओ। हुसैन दौड़े, जब पहुंचे इन दोनों के सरों पर, इन दोनों ने हुसैन के पैर पे हाथ रख दिया और कहा कि मामू आपकी कसम, हमारी मां को कहना कि आपकी कसम है, हम नहर फुरात पे गए थे लेकिन हमने पानी नहीं पिया। हुसैन वहीं बैठ के कुछ गिरिया करते हैं दोनों के लिए, फिर उठते हैं। औरत को हुसैन ने उठाया, मोहम्मद को अब्बास ने उठाया और दोनों भाई चले खैमों की तरफ। अब चलते चलते जाहिर सी बात, बाहर तो ये सोचेगा ना कि मैं अपने बहन के बच्चे लेके जा रहा हूं तो मुझ पे कुर्बान हो गए, कैसे दिखाऊंगा इस बच्चों को उनकी मां को कि क्या हाल किया इस फौज ने इन बच्चों का। जब हुसैन खैमे में पहुंचते हैं, आज देते ज़ैनब तेरे बच्चे आ गए। ज़ैनब की खैमे से जलाल से आवाज आती है, तुम दोनों जिंदा लौट आए। हुसैन भाई से कहते हैं, बहन जरा बाहर को आके देख। जब ज़ैनब बाहर आती है, अपने भाई के लाशें देखती है, आंसू नहीं बहाती, सिर्फ एक जुमला कहती है, मैं तुमसे राजी हूं। और हुसैन को देख के कहती, भैया हुसैन, ज़ैनब ने जो सदका दे दिया वापस नहीं लेती, इन्हें छोड़ दो कहां से लेके आए। इसलिए आज रात में खैमा ना जला है, वहां की लाशें नहीं है, उनकी कब्रें कहीं और है। जब सब शहीद हो गए थे तो सब के सरों को नेज़े पे उठाया गया, तो ये मां अपने बेटों को ना रोई। करबला से कूफा और कूफा से शाम सिर्फ हुसैन हुसैन हुसैन।
जब शाम में किसी ने पूछा आजाद करने के बाद कि बच्चों के कोई बारिश नहीं है, ये क्यों ना बारिश पड़े है, तो बीबी मेरे बात कहती है कि बारिश है कि माँ है, वो उधर है उसे पे गिरिया करती है। जब मदीना वापस पहुंचे तो बीबी गई हुसैन के घर, मजलिस बर्पा की, काफी दिन वहां ठहरे। अब्दुल्ला ने पैगाम भेजा, बीबी अब घर वापस आ गए। जब बीबी अपने घर में दाखिल हुई, अब्दुल्ला ने देखा, कहा ऐ ज़ैफ़ा, मैं अकेला मर्द हूं घर में कोई औरत नहीं, हमारे घर में औरतें नहीं आती है तो पढ़ाई हो। बीबी सर उठा के कहती है, अब्दुल्ला मेरा भाई करबला में मारा गया, मेरे अब्बास की शादी काटे गए। अब्दुल्ला मुझे ताज़ियाने लगे, मेरे हाथों में रुसत बंदी। ऐसे ही दोनों बैठ के गिरिया करते रहे। कुछ देर बाद ज़ैनब उठी, आगे बढ़ के देखती है कि दो नन्हे से मुसल्ले बिछे। आखिर माँ थी, कब तक सब्र करती, ऐसे गिरी जमीन पर और बड़ी मुसल्ले की तरफ जैसे कोई नन्हा सा बच्चा होता है। मुसल्ले को सीने से लगाया, चिल्लाई, और तो मोहम्मद, मेरे लाल, मेरे बच्चे। जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, ऐ दिलबराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। बिन्ते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, बिन्ते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, रन को सिधारो ओनो मोहम्मद ये मां निसार, है दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, है दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, है दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। जाफर का इफ्तिखार बढ़ाना जिहाद में, जाफर का इफ्तिखार बढ़ाना जिहाद में, जाफर का इफ्तिखार बढ़ाना जिहाद में, नाना की अपनी शान दिखाना जिहाद में, ऐ दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, ऐ दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। शेर खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, शेर खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, शेर खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, मैदान में जाओ फतह में अब कुछ न देर हो, ऐ दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा, ऐ दिल बराने जाफर तैयार,
جعفر تیار الوداع 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 دلبران جعفر تیار الوداع 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 دلبران جعفر تیار الوداع 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 دلبران جعفر تیار الوداع 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 بات اپنے دل سے سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے دل سے سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے دل سے سوا ہو تو بات ہے وہ رن پڑے کہ حشر بابا ہو تو بات ہے اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 شب عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں شب عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں شب عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ چہرے کے بدلے خون بھرے چہرے مجھے دکھاؤ اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو لاشیں اٹھائے بھائی کو جنبش نہ کیجیو اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں خود دوڑ کر گلے سے لگا دے گی تم کو ماں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں 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 دیس بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں شامیوں شرم کرو دور ہٹو پردہ کرو شامیوں شرم کرو دور
साथ अलमदार नहीं, चादर सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं। शामियों शर्म करो, दूर हटो पर्दा करो, शामियों शर्म करो, दूर हटो पर्दा करो। ज़रा सानी है कभी आइए बाजार नहीं, ज़रा सानी है कभी आइए बाजार नहीं। देश बेगाना यहाँ कोई मददगार नहीं, चादरे सर साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं। चादरे घर नहीं दे ये तो बताओ मुझको, चादरे घर नहीं दे ये तो बताओ मुझको। क्या बीमारियां ये खुम्स की हकदार नहीं, क्या बीमारियां ये खुम्स की हकदार नहीं। देश बेगाना यहाँ कोई मददगार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं। आप सब जवाब दो भाई। चादरे सर साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं। तीसरा दिन है दरे साथ पे ज़ैनब खड़ी, तीसरा दिन है दरे साथ पे ज़ैनब खड़ी। है अभी देर सजा शाम का बाजार नहीं, है अभी देर सजा शाम का बाजार नहीं। जैसे बेगाना यहाँ कोई मददगार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार 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 नहीं। तीसरा दिन है दरे साथ पे ज़ैनब खड़ी, तीसरा दिन है दरे साथ पे ज़ैनब खड़ी। है अभी देर सजा शाम का बाजार नहीं, है अभी देर सजा शाम का बाजार नहीं। चादरे गाना यहाँ कोई मददगार नहीं, चादरे सर पे नहीं,
रोके तो फिजा ने कहा ताजियाने के काबिल बीमार नहीं ताजियाने के काबिल कोई मददगार नहीं चादरे सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं चादरे सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं चादरे सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं शामियों शर्म करो दूर हटो पर्दा करो शामियों शर्म करो दूर हटो पर्दा करो जरा साथी हर कभी आए बाजार नहीं जरा साथी हर कभी आए बाजार नहीं देश बेगाना यहाँ कोई मददगार नहीं माशाल्लाह जी चादरे सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं 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 मुसलमानों मुझे चंद रिदाएं दे दो मुसलमानों मुझे चंद रिदाएं दे दो मांगता है से सिवा कुछ भी नहीं मांगता है से सिवा कुछ भी नहीं कैसे बेगाना यहाँ सोए मददगार नहीं चादरे सर पे नहीं साथ अलमदार 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 नहीं मुसलमानों मुझे चंद रिदाएं दे दो मुसलमानों मुझे चंद रिदाएं दे दो मांगता है इसके सिवा कुछ भी ये बीमार नहीं मांगता है इसके सिवा कुछ भी ये बीमार नहीं देश बेगाना यहाँ कोई मददगार नहीं चादरे सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं चादरे सर पे नहीं साथ अलमदार नहीं मुसलमानों मुझे चंद रिदाएं दे दो मुसलमानों मुझे चंद रिदाएं दे दो
चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं। तीसरा दिन है दरे साध पे ज़ैनब खड़ी, तीसरा दिन है दरे साध पे ज़ैनब खड़ी, है अभी देर सजा शाम का बाजार नहीं, है अभी देर सजा शाम का बाजार नहीं। दस बेकार यहाँ कोई मददगार नहीं, चादरे सर पे चढ़ी साथ अलमदार नहीं, चादरे सर पे नहीं, साथ अलमदार नहीं। आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में 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 है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। मुझे बालों से पकड़ कर, मुझे बालों से पकड़ कर मारे मारे, आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। मुझे बालों से पकड़ कर, मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे, मैंने शर्शे से मारा तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा 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 बाबा। मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे, मैंने सर से मारा जो तुम्हारा बाबा,
مجھے آپ کے قاتل نے فرمایا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے فرمایا